اور پھر ایک دوسری صورت میں جا کر کے رب کائنات نے اس کی تفصیل فرمائی، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ تجھے پتہ ہی نہیں ہے تجھے کیسے بنایا؟ ایک قطرہ باپ کی پیٹھ سے لیا، ایک قطرہ ماں کے سینے سے لیا، پھر 3 اندھیروں میں اندر ان قطروں کو آپس میں ملایا، پھر ایک لوتھڑا بنایا، پھر بوٹی بنائی، پھر اس میں ہڈیوں کا ڈھانچہ لگایا، پھر رگوں کی پیپ لائن بچھائی، پھر انتہائی نرم و نازک عقل بنایا، پھر ہم نے اندر ہی آپ کو ایک فلٹر لائن لگا کے تجھے اندر کھانا اور ہوا میسر کیا۔ پھر جب تو باہر آیا، اس دنیا میں آیا، پھر کیا ہوا؟ رب کائنات نے قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بھائی یہ 3-4 قسمیں کھانے کے بعد کیا فرمایا؟ انسان تو اعلیٰ، تو عرفہ، تو بلند۔ ہمیں تو پیدا کیا گیا تھا، جب اجالوں کو دیکھو گے، اجالوں میں تم تلاش کرو گے، وہ ایک ذات ہے جس کا نام ہے اللہ۔ تم اندھیروں میں تلاش کرو گے، کس کو تلاش کرو گے؟ جس کا نام ہے اللہ۔ جاؤ نا حضرت یونس علیہ السلام، وہ رات کی تاریکی، سمندر کی موج اور مچھلی کا پیٹ، اور اندر اکیلا یونس علیہ السلام کے 3 اندھیرے، اب دائیں بائیں کچھ بھی نہیں ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے برادران اسلام، یہ موت کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کسی کا باپ مر گیا، بیٹے روئے کہ آج تو ہم یتیم ہو گئے، اور کسی کا بیٹا مرا تو باپ نے کہا میرا تو سہارا ہی ٹوٹ گیا، میں کیسے جیوں گا، مجھے بڑھاپے کا سہارا کون دے گا؟ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے تم دھوکے میں ہو، یہ سب جائیں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اے باپ کی جدائی میں رونے والے انسان، اور اے بیٹے کی جدائی میں رونے والے انسان، اس بات کو سمجھ اللہ نے تجھے کیوں بھیجا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب جب ہم پیدا ہوئے تھے ہمارے پاس کپڑا نہیں تھا، گندگی میں لتڑے ہوئے تھے، ہمیں نہلایا دلایا، چند چیتڑوں میں ہمیں لپیٹا، بھوک لگی، روٹی مانگنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، روئے تو ماں نے ہمیں کھانا کھلایا، پھر جب پیشاب کیا اس میں لتڑے، پھر روئے، پھر ماں نے سینے کے ساتھ لگایا۔ جب میں جوان ہوا، اب اپنے چہرے پہ سرخی دیکھی، اپنے ہاتھوں میں طاقت دیکھی، اپنے پاؤں میں چلنا دیکھا، اپنی عقل کی سوچ دیکھی، اپنی آنکھ کی رنائی دیکھی، اپنی زبان کی لفاظی دیکھی، اور اپنے سینے کا چوڑا پن دیکھا، اور اپنی بہادری دیکھی۔ ہم نے کہا ہم چما دیگر نیست، ہم تو ایسے ہیں، ہمارے مد مقابل پہ کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ جبکہ بڑے بڑے لوگ آئے، فرعون نے کہا تھا ہمارے مد مقابل کوئی نہیں ہے، نمرود نے کہا ہمارے مد مقابل کوئی نہیں ہے، اور وہ فرعون جس کو اللہ نے سمندر کی موجوں کی طغیانی میں لپیٹا، اور پانی مارے زمین پر اور زمین مارے پانی پر، یوں مرا۔ جب وہ سمجھ گیا یہ پانی بھی تھپیڑے مار رہا اور یہ زمین بھی تھپیڑے مار رہی، پھر کہنے لگا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ رب نے فرمایا فرشتوں مٹی لو اس کے منہ میں پھینک دو، ہمیں اس کے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ موت کیوں آئی ہے اور کیوں آتی ہے؟ اللہ نے یہ فلسفہ بیان کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اے گورو، اے کالو، اے عالمو، اے جاہلو، اے سیدو، اے سواتھیو، اے تنولیو، اے گورے رنگ والو، اے کالے رنگ والو، اے کشکول والو، اے کوٹھی والو، اے بینک بیلنس والو، اے جھونپڑے والو، اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آؤ گے، ہم بھی آپ کو بلڈنگ دیں گے، ہم بھی آپ کو نظام دیں گے، ہم بھی آپ کو نہریں دیں گے، ہم بھی آپ کو سب کچھ دیں گے، لیکن عمل کے اوپر، عمل سے زندگی بنتی ہے، یہ جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اے برادران اسلام سوچ لو، یہ ہمارے خطیب صاحب، ذرا پیچھے چلے جاؤ، ایک وقت ایسا تھا، جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں ان کی ٹور، ان کا انداز، ان کی خطابت، ان کا مقام
کہ پاکستان آرمی کے ایک مایناز خطیب تھے، لیکن میرے بھائیوں اب جو چلے ہیں تو کسی نے کیا خوب کہا، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، سکندر جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ لیکن بات یہ ہے ان کی نسبتیں جو ہیں وہ اپنے لیے نسبتیں کر گئے، خود بھی عالم دین کے کام کو پھیلاتے پھیلاتے آج دنیا سے چلے گئے، اولاد بھی آگے علماء۔ اس لیے برادران اسلام کسی نے بڑا خوب کہا ہے، تم خوب چرو خوب پھرو لیکن اپنی جنت کے سامان کر کے جاؤ۔ آج جب یہ جائیں گے خود بھی عالم ہیں، خود کے لیے بڑا مقام، آگے جو پہلے چلے گئے ان کے لیے شفاعت کا ذریعہ، لیکن پیچھے جو ان کی اولاد ہے جب بھی نیک عمل کرے گی ان کو خوشی ملے گی، وہ پوچھیں گے یہ کیا بات ہے، آج جنت کی زندگی دوبالا ہو گئی۔ فرشتے کہیں گے رب کائنات نے جو تجھے اولاد دی صراط مستقیم پہ چلائے وہ بدل مل رہا ہے۔ بقایا یہ سمجھو، اگر کوئی یہ سمجھے میں خاک ہوا تو کیسے اٹھوں گا، میں مر گیا تو کیسے جیوں گا، قرآن کہتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر۔ تم کیا سمجھتے ہو ہم تمہیں بنانے پہ قادر نہیں ہیں؟ ہم تمہارا پورا پورا بنائیں گے، ہڈی ہڈی جوڑیں گے، پھر سامنے کھڑا کریں گے، پھر پوچھیں گے اب بتاؤ کہ تمہارا الہ کون تھا۔ اور یہی اندر کے سوالوں نے، میں 3 باتیں کروں، بات سمیٹ رہا ہوں۔ پہلی بات یہ، جب قبر کے اندر تھوڑی دیر کے بعد خطیب صاحب جائیں گے اور جب تلقین کر کے یا تلقین کے دوران ہی، کیونکہ جب پردہ ہوا وہ لوگ آ جائیں گے اللہ کے حکم پر، پہلا سوال ہوگا من ربک، بتا تیرا الہ کون، تیرا پروردگار کون، تیرا داتا کون، تیرا دستگیر کون، تیرا رب کون۔ اگر تو نے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا ہوگا، اور اللہ کا تعلق کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ ہے، اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، اولاد نہیں ہے، ذات میں، صفات میں، کمال میں، جلال میں، الوہیت میں، ربوبیت میں یکتا تھا، یکتا ہے اور یکتا رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ عقیدہ رکھو گے تو پہلے سوال کا جواب آپ بڑی آسانی کے ساتھ دو گے۔ اور دوسرا سوال ہوگا جب محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ کے در یتیم جناب محمد مصطفیٰ کے بارے میں سوال ہوگا، بتاؤ یا آپ کی تصویر لائی جائے گی یا آپ کے متعلق پوچھا جائے گا، شبی مبارک ہو یا آپ کو ویسے پیش کیے جائے یا آپ کے نام کے متعلق سوال ہو، بتاؤ یہ کون ہے، پھر اس سوال کا جواب کیسے دو گے؟ پھر اس بات کو یاد رکھو، ہم نے محمد مصطفیٰ پر یوں ایمان لانا ہے وہ نبی ہیں، نہیں اکیلے نبی نہیں، وہ رسول بھی ہیں، نہیں وہ رسول نہیں بلکہ وہ تو خاتم النبیین ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آقا کے ساتھ یہ والا رشتہ جوڑ کے رکھنا۔ اگر تمہیں کہیں شک پڑ جائے کہ تمہارے ارد گرد میں کوئی قائدیانی ہے اور اللہ کے نبی کی نبوت کا منکر ہے، اس سے دور بھاگنا، قریب جاؤ گے شفاعت سے محروم رہ جاؤ گے۔ اور تیسری بات اور تیسرا سوال ہوگا یہ بتاؤ تمہارا دین اسلام کیا ہے، پھر سمجھو دین اسلام کیا ہے۔ محمد چلے تو اسلام بنا، محمد بیٹھے تو اسلام بنا، محمد نے کھایا تو اسلام بنا، محمد نے مسواک کی تو اسلام بنا، محمد نے وضو کیے تو اسلام بنا، محمد نے رکوع کیا تو اسلام بنا۔ یہ محمد کا اسلام، محمد کا چلنا، محمد کا بیٹھنا، محمد کا بولنا، محمد کی عبادت، محمد کی ریاضت، محمد کا جہاد، محمد کا مسواک، محمد کا دین۔ میرے بھائیو جب تلاش کرنا چاہو گے پھر یہ کہاں ملے گا؟ یہ آپ کو ایک جماعت کے پاس ملے گا۔ وہ جماعت کون ہے؟ انہیں کہتے ہیں صحابہ اکرام۔ نبی نے جو کچھ کیا، دیکھنے والے صحابہ، پڑھنے والے صحابہ، نبی سے سیکھنے والے صحابہ، امامت مصطفیٰ میں نماز پڑھنے والے صحابہ، جو کچھ ملے گا وہ آپ کو در صحابہ سے ملے گا۔ اس لیے برادران اسلام اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لینا۔ اور آخری بات یہ ہے، آج ہمارے یہ بھائی انتہائی محتاج ہو کر کے چارپائی پہ لیٹ گئے اور اپنے نئے سفر کی طرف اور نئی دنیا کی طرف اور نئے جہان کی طرف جا رہے ہیں۔ اور راستہ کون سا ہے؟ قبر کا راستہ ہے۔
ज़ेरे ज़मीन जाना है। ए बरादरान इस्लाम, यहाँ उनके जितने यानी उनके हम उम्र जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हो गए, या वो लोग जिनका इनके साथ वास्ता पड़ा है, अगर उन्होंने ज़बानी कलामी कभी भी किसी मौके पर भी अगर कुछ कहा हो तो कह दे कि हमने अल्लाह के लिए उन्हें माफ़ कर दिया है। नंबर दूसरी बात यह है कि अगर लेन देन कहीं पर भी है तो फौरन उनके बेटों से मुतालबा करें ताकि इनका ये सफ़र आखिरत उनके लिए आसान हो जाए। और ये मैं आखिरी बात हमेशा कहा करता हूँ, इन जनाजों के अंदर बड़े बड़े सफ़ेद पोश, बड़े बड़े हाजी, बड़े बड़े नमाजी, बड़े बड़े मुजाहिद मौजूद होते हैं, लेकिन इतना बड़ा कुफर ये होता है वो मरने से पहले पहले ऐसे फैसले कर जाते हैं, वो अपनी बेटियों का हक मारते हैं, अपनी बहनों का हक मारते हैं। मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मुझे अल्लाह की किबरियाई की कसम, अगर बात मेरी है इसको डब्बे के कचरे के डब्बे में डाल देना, लेकिन आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया कि भाई पराए हक में पकड़े जाओगे, इसलिए गलत काम नहीं करना। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस भाई के सफ़र को इसके लिए आसान फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनकी कब्र को इनके लिए रोशन फरमाए और हम सबको मरने से पहले मरने की तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमाए। जब तक जिंदा रहें इस्लाम पर जिंदा रहें, और जब मौत आए ईमान की हालत में मौत आए, और हम सब की जुबानों पर जारी हो, गवाह बना के ऊंची पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह।